تیری ذات مسک ختام ہے، تیری بات مر جائے عام ہے، تیرا نقش نقش دوام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اس حصے میں ہم ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے متعلق پڑھیں گے۔ 10 نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں، طائف کا سفر، قبیلوں میں دورہ، اوس اور خزرج میں اسلام، عقبہ کی بیعت، ہجرت مدینہ اور انصار، مدینہ، پہلی مسجد، پہلا جمعہ، مدینہ میں داخلہ، انصار، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجروں کی تعمیر، صفا والے۔ ان تمام عنوانات کے متعلق ہم آج معلومات حاصل کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ 10 نبوی، اب وہ درہ سے نکل کر اپنے گھروں میں آئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی اس غم کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتقال کیا۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 2 مونس اور غم گسار تھے، دونوں ایک ہی سال آگے پیچھے چل بسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں۔ قریش کے ظالموں کو ابو طالب کے رعب و دبدبہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر سے اب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں کے اٹھ جانے پر میدان خالی ہو گیا۔ اب وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے لگے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پانی لے کر آئیں، سر کو دھوتی جاتی تھیں اور باپ کی یہ صورت دیکھ کر روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی جان رو نہیں، خدا تیرے باپ کو یوں نہ چھوڑے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار جلسے جمائے بیٹھے تھے۔ نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے کہ کوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر اس کی گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک شریر نے یہ کام کیا۔ اس بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دب گئی۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اس کی خبر کی۔ وہ آئیں تو کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور اس سے کہا کہ ایک شخص کی جان صرف اتنی بات پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ طائف کا سفر۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز اور شاداب شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر طے کیا کہ طائف جائیں، وہاں کے رئیسوں کو اسلام کا پیغام سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین کے حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بازار سے شریروں کو ابھار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دق کریں۔ وہ راستے کو دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر برسائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہولہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیتے، سر پر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کیسی بے کسی کا وقت تھا۔ اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام سنایا کہ یا اللہ کے رسول، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو طائف والوں پر ان پہاڑ کو دے مارا جائے کہ وہ کچل کر رہ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربان ہو کر عرض کیا کہ خدایا ایسا نہ کرنا، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو۔ قبیلوں میں دورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکام سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ارادے پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا کہ ایک ایک قبیلے میں پھر کر خدا کا پیغام سنائیں۔ اس کے لیے مکہ میں حج کا قدرتی موقع موجود تھا۔ اس زمانے میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آئے اور کئی کئی دن ٹھہرتے۔ مکہ کے آس پاس میلے بھی لگتے تھے اور یہاں بھی آدمیوں کا جماؤ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجموعے میں سے ایک ایک قبیلے میں پھر کر واعظ کہنا اور قرآن کی آیتیں سنانی شروع کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ پورے ملک میں اسلام کی آواز پھیل گئی۔ اوس اور خزرج میں اسلام۔ انہی قبیلوں میں شہر یثرب کے رہنے والے دو مشہور قبیلے بھی تھے جن کے نام اوس اور خزرج ہے۔ یہ قبیلہ اس شہر میں مدت سے رہتے تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ اس کے آس پاس یہودی آباد تھے۔ یہودی سوداگر اور مہاجر تھے، لوگوں کو سودا اور پیداوار پر قرض دیتے تھے اور بڑی سختی سے وصول کرتے تھے۔ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان پر یہ سرمایہ والے یعنی یہودی گویا ایک طرح کی حکومت کرتے تھے۔ غرض یہ دونوں قبیلے کچھ تو آپس میں لڑ کر اور کچھ یہودیوں کے پھندے میں پھنس کر تباہ ہو گئے۔ یہود کی آسمانی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی خبر تھی اور یہود کی اکثر محفلوں میں اس کے پیدا ہونے کی گفتگو رہا کرتی تھی۔ یہ آوازیں اوس اور خزرج کے کانوں میں بھی پڑا کرتی تھیں۔ نبوت کے 10ویں سال جب رجب کے مہینے میں ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مکان پر ان سے ملے اور ان کو خدا کا کلام سنایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے بازی لے جائیں، یہ کہیں کہ سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 آدمی تھے۔ دوسرے سال یثرب سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو ہم کو اسلام کی باتیں سکھائیں اور ہمارے شہر میں جا کر واعظ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ یہ عبد مناف کے پوتے اور پرانے مسلمانوں میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ یثرب آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے گھروں میں پھر کر اسلام کا واعظ کہنا شروع کیا۔ اس واعظ کے اثر سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور 1 سال کے اندر اس شہر کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ عقبہ کی بیعت۔ اگلے سال جب حج کا زمانہ آیا تو یثرب سے 72 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں بڑی عزت رکھتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ یثرب کے ایک سردار حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اس قدر کہنے پائے تھے کہ ایک دوسرے سردار حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے اور یہودیوں سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب سردار چنے۔ ان کے نام خود انہی لوگوں نے چن کر بتائے تھے۔ ان 12 میں سے 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ ہجرت۔ مدینہ اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یثرب کے مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیش چھوڑ کر شہر یثرب کو چلے جائیں۔
مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اب یثرب کو ہجرت کرنی شروع کی۔ آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو کر اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کر دے۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مشورے کی خبر دی۔ مکہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے گو سخت مخالفت تھی، مگر پھر بھی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت پر بڑا بھروسہ تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیں اور فرمایا کہ آج رات تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کو یہ امانتیں دے کر تم بھی چلے آنا۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا۔ قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھیرے پڑے رہے۔ صبح سویرے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی ثور نامی ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج شروع کی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس غار میں رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آ کر مکہ والوں کے حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکلے۔ ایک رات اور دن برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سایہ میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا اور پھر آگے کو بڑھے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائیں گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جعشم نے، جو مکہ کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، یہ اشتہار سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سج کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور ٹھیک اس وقت چٹان کے پاس پہنچ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، جواب نہیں میں آیا، مگر وہ نہ مانا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا، اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امن بخشا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد یثرب کا نام مدینہ نبی کا مدینہ یعنی شہر مشہور ہوا اور اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینہ کے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہو چکی تھی اور سب پر انتظار کا عالم تھا۔ بچے تک خوشی اور جوش میں گلیوں کی کوچوں میں کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھتوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں گیت گاتی تھی۔ نوجوان ہتھیار سج کر شہر کے باہر نکل جاتے تھے اور پہروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس پھرے ہی تھے کہ ایک یہودی نے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، اے لوگو،
تم جس کا انتظار کرتے ہو وہ آ گیا۔ اس آواز کو سنتے ہی سارا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ پہلی مسجد مدینہ سے 3 میل باہر کچھ اونچائی پر پہلے سے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ پہلے ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے کئی معزز گھرانے رہتے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن ان کے مہمان رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے اور وہ بھی یہیں ٹھہرے تھے۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام قباء کی مسجد رکھا، جس کا نام قباء کی مسجد ہے۔ پہلا جمعہ 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راہ میں بنی سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے سنا اثر میں ڈوب گیا۔ مدینہ میں داخلہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے۔ قباء سے شہر مدینہ تک ہر قبیلے کے معزز لوگ دور یہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے آگے سے گزرتے وہ عرض کرتا کہ اے خدا کے رسول، یہ گھر، یہ مال، یہ جان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے اور وہ دعائے خیر دیتے۔ شہر قریب آیا تو مسلمانوں کا جوش کا یہ عالم تھا کہ عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، یعنی 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ بنو نجار کی لڑکیاں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، خوشی میں دف بجا کر یہ شعر گاتی تھی: نحن جوار بنی نجار یا جبزہ محمد من جار یا حبذا محمد من جار، ہم نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بسیں گے۔ جہاں اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو نجار کے خاندان سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنانے کی عزت حاصل ہو، اور وہ اس لیے وہ اونٹنی کو اپنے گھر کے پاس روکنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہاں جا کر یہ اونٹنی ٹھہرے گی۔ وہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچی تو بیٹھ گئی، اور حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کیا کہنا، نہال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں مہمان اتارا اور ہر قسم کے آرام و آسائش کا سامان پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک انہی کے گھر رہے۔ انصار عربی لفظ ہے، ناصر کی جمع ہے، جس کے معنی مددگار کے آتے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اسلام کی اور مکہ کی پریشان حال مسلمانوں کی جس طرح خدمت اور خاطر مدارت کی، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کا نام انصار یعنی مددگار رکھا، اور اس وقت سے وہ انصار کہلانے لگے، اور جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے ان کو مہاجر یعنی گھر چھوڑنے والا خطاب ملا۔ انصار نے ان مہاجروں کو اپنے اپنے گھروں پر اتارا اور ان کو اپنی اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا اور اپنے کام کاروبار میں شریک کیا۔ اب 13 سال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے امن اور اطمینان کی سانس لی۔ مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے پہلے خدا کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ایک پرتی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ دونوں یتیموں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت دینی چاہی
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا۔ ایک انصاری نے قیمت ادا کر دی، زمین برابر کر کے مسجد بننی شروع ہوئی۔ اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی سب نے مل کر ایک کچی دیوار اٹھا کر اوپر کھجور کے تنا اور پتوں کی چھت بنائی۔ یہی پہلی مسجد نبوی تھی۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے ایک اسی قسم کی چند کوٹھڑیاں بنوائیں جن کو حجرہ کہتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے یہیں آ کر رکی۔ صفا والے، صفا عربی میں چبوترا کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا۔ یہ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جن کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتے تھے اور اس سے گزر کرتے تھے، اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر یاد رکھتے۔ کہیں کسی داعی یا مبلغ یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھیجے جاتے۔